About myself, my name is Dr. Jamal Sayyed. I did my basic dental qualification from Karachi, Pakistan. Did my first master's from Scotland, UK. My second master's from Italy in periodontology and then implantology. And then I got my member affiliate from Faculty of Dentistry, Royal College of Edinburgh. And a few years back, I cleared my MFD Part 1 from Royal College of Ireland. And currently I'm faculty here in Saudi Arabia and also in charge of a research lab here. And I'm a visiting professor at the university in Italy, and also a visiting scientist in a dental research institute in Crotone, Italy. And I'm also a member of International Association of Dental Research, also member of European Federation of Periodontology, member of British Society of Periodontology, and as a research, I'm also a member of Microscopic Society of America. So this is my brief introduction. I have a lot of original research publications as well, and some review papers, some surveys as well published, and some case reports as well. So this is my introduction about myself. What is COVID-19? COVID-19 जी एक न्यूली डिस्कवर्ड डिजीज है जिसका नाम COVID-19 रखा गया है. कोविड मीन्स कोरोना वायरस डिसीज 2019. अच्छा, ये इसका ओरिजिन बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं. ओरिजिन के बारे में यही कहा जाता है, मोस्टली जो है वो अग्री यही कर रहे हैं कि ये वुहान चाइना में कोई एनिमल मार्केट थी, वहाँ से ये स्प्रेड हुआ है और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक डेंजर बनता जा रहा है, पैंडेमिक बनता जा रहा है. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एक पैंडेमिक के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है और ये अब वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, कैलामिटी है, कैटास्ट्रॉफी है, जो भी हम समझ लें प्रॉब्लम है. ये इसका बैकग्राउंड ये है कि इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स पहले भी रहे हैं कुछ रीजनल एरियाज़ के अंदर, और ये उसी कोरोना वायरस की स्ट्रेन है और उसी से ये सिलसिला इसका चला है. कुछ लोगों को याद होगा कि सार्स कोवी के नाम से हमने सुना था, और उसके बाद एक मर्स कोवी के नाम से सुना था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस. तो उसके बारे में भी इसी तरह से था कि सार्स वायरस था, उसके बारे में ये कहा गया था कि शायद ये किसी बिल्ली की से ह्यूमन को ट्रांसमिट हुआ. और जो मर्स कोवी है वो क्या कहते हैं आपका, इससे कैमल से ट्रांसफ़र हुआ ह्यूमन में. और इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 है, दिस इज़ द न्यू वन, इस से कि किसी एनिमल मार्केट से वुहान की ओरिजिनेट हुआ और वहाँ से किसी ह्यूमन को लगा, और उसके बाद ऑल ओवर उस एरिया में फैला. उसके बाद फिर वहाँ से कुछ लोग ट्रैवल करके दूसरी जगह गए और उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह से फैलता गया. मोस्टली जो रिसर्च है वो कोरोना वायरस के बारे में वो ये कहती है. तो ये कोविड-19 है और ये बीमारी है, तो इसको हमें देखना है. अच्छा, अब इसमें होता क्या है वो ये जी कि जब मोस्टली हमें कहा जाता है कि जो रिसर्च बताती है वो ये कहती है कि जी बहुत सारे लोगों को तो अगर होती भी है ये तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, और मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि उनको कोविड-19 थी. और इस तरह से और क्या कहते हैं आपका, इसमें कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि जी ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है और जो एज में बहुत ज़्यादा हैं, और क्या कहते हैं आपका वो जो डायबिटिक हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, इस तरह के जो सिलसिले हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं कि ये बीमारी
سیویئرٹی کو ظاہر کرے اور اس کے اندر بہت زیادہ سمٹمس نظر آئیں اور لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہے، جس کو زندگی جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو امیونو کمپرومائزڈ جو پیشنٹ ہیں، جو امیونو ڈیفیشینٹ پیشنٹ ہیں، ان کے لیے ان کے لیے ہے. اور جو ایج میں زیادہ ہیں یا ایج میں بہت زیادہ کم ہیں، جو ڈائبٹک ہیں، جن کو کینسر کا پرابلم ہے، تو ان میں کووڈ-19 کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے سائن اینڈ سمٹمس اگر کسی کو ہو تو کس طرح سے پتہ چلے؟ موسٹلی تو اس کے سمٹمس اور فلو لائک سمٹمز ہیں، اور اس میں فیور ہوتا ہے اور کف ہوتی ہے. کف موسٹلی ڈرائی کف ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کا سانس لینے میں تھوڑی سی پرابلم فیل ہوتی ہے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو فیور ہے اور فیور 100+ فارنہائٹ کا ریکارڈ کیا جاتا ہے، موسٹلی جس سے اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ سوچا جاتا ہے کہ شاید اس کو یہ نہ ہو. تو اس کے لیے اسکریننگ اور ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کورونا کی. اور اگر کوئی ڈرائی کف ہے، شارٹنیس آف بریتھ ہے، سانس لینے میں ڈفیکلٹی ہوتی ہے، پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ ہے. اور زیادہ کمپلیکیٹ اگر ہو جائے یہ سچویشن تو وہ نمونیا لائک کنڈیشنز میں بھی چلا جاتا ہے. تو یہ اس کے سمٹمز ہیں، یہ سلسلہ ہیں. اور موسٹلی جو ہے یہ ریسرچ کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی 2 سے 14 دن آلموسٹ، جو ریسرچ بتاتی ہے 2 سے 14 دن تقریباً میں یہ سمٹمس ظاہر ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سلسلہ ہے. اور ایک اور بات، ہاں، لنگ ڈیزیزز کا بھی اگر کچھ پیشنٹس کو ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ اس میں سیویئر کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے. کیا احتیاط کی جائے، احتیاطی تدابیر؟ تو کووڈ-19 کے لیے the best thing, the best precaution we should take is stay at home. گھر پہ رہیں زیادہ سے زیادہ. اور اس وقت ہماری حکومتیں all over the world اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ کو آسانی دی ہوئی ہے انہوں نے کہ آپ گھروں میں رک سکتے ہیں اور کام پہ نہ جائیں، کام کو اپنے گھر سے کریں، جو بھی جاب کا سگنیچر ہے آپ کی، جو بھی کوشش یہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا باہر کانٹیکٹ سے بچیں. اور اسی اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ملیں، کسی سے ملاقات کریں تو آپ کا کچھ فاصلہ ایسا ہونا چاہیے. جو اس وقت ریسرچ کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آلموسٹ 6 فیٹ، تو تقریباً 2 میٹر کا فاصلہ یہ بنتا ہے کہ 2 میٹر کے فاصلے سے آپ بات چیت کریں اور جو بھی سلسلہ ہے اس کو اس حد تک رکھیں. اور مصافحہ نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں. تو ہاتھ ملانے سے کوشش کریں کہ مطلب اوائڈ کریں ان چیزوں کو. اور جب بھی کسی جگہ ہاتھ ٹچ ہو جائے، خدا نہ خواستہ یا جو بھی سلسلہ ہو، پھر بھی کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوئیں ریگولرلی. اور اس کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپیشل کوئی سوپ ہو یا ہینڈ واش ہو. جو بھی ہینڈ واش اویلیبل ہے، جو بھی سوپ اویلیبل ہے، تو آپ اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. جو اس وقت ریسرچ بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو تقریباً 20 سے 40 سیکنڈ تک ضرور ہاتھ دھونے چاہیے پراپر وے میں. تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو کورونا وائرس ہے اگر ہاتھ پر خدا نہ خواستہ آپ کے آ گیا ہے تو یہ ریموو ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرتے ہیں لوگ کہ کیا کہتے ہیں، جو وائرس ہے اس کی جو اوپر کورنگ ہوتی ہے، جو لیئر ہوتی ہے یا وال ہے یا ممبرین ہے، وہ آلموسٹ جو ہے نا فیٹ لیئر ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوپ جو ہوتا ہے، ڈٹرجنٹ جو ہوتا ہے، یہ جب آپ 20 سے 40 سیکنڈ تک اچھی طرح سے اس کو ہاتھ کو دھوتے ہیں پراپر وے میں، تو اس سے وہ جو فیٹ لیئر ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے. اور جو باقی جو وائرس ہوتا ہے وہ ایک جسٹ اے مالیکیول، ایک اس کی پھر اتنی افیکٹیوٹی نہیں رہتی، وہ ہیومن باڈی میں جا کے کوئی کام نہیں کر سکتا. تو جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے ایز اے ڈیزیز پروڈیوسنگ ایجنٹ، تو وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کوشش کریں کہ یہ سب چیزیں احتیاط کریں تو انشاءاللہ کورونا
سے محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. What is PPE? PPE is an abbreviation of personal protective equipment. اور یہ ہماری ڈینٹسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈینٹسٹری میں یہ اس کا کیا رول ہے اور کس طرح سے ہم ایز اے ڈینٹسٹ ان چیزوں کو یوز کریں اور کس طرح سے ہم کورونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے اوشا, آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیزرڈس ایڈمنسٹریشن. اس کا جو ایبریویشن بنتا ہے اوشا. تو اس کی ریکمنڈیشنس ہیں یہ آل اوور دا ورلڈ, دنیا میں سب کو یہ مطلب اس کے حساب سے وہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. تو سیفٹی ہیزرڈس کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ اوشا پرووائڈ کرتا ہے آل اوور دا ورلڈ. تو اس کے حساب سے یہ ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ ایک اسپیشلائزڈ کلاتھنگ ہے اور یہ اکوپمنٹ ہے جو ہم پہنتے ہیں ایز اے ڈینٹسٹ, ایز اے میڈیکل پروفیشنل, ایز اے پیرامیڈیکل اسٹاف, ایز اے ڈینٹل آکسلری. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو انفیکشیس مٹیریلز ہیں, انفیکشن چیزیں ہیں, ان سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ ایک اس کی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی ڈیفینیشن بنتی ہے. اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ایز اے ڈینٹسٹ ہمیں ہونی چاہیے ہمارے پاس, جو ریگولر ہم یوز بھی کرتے ہیں, ایک سرجیکل ماسک ہوتا ہے جو ہم کور کرنے کے لیے فیس کو یوز کرتے ہیں, اور ایک آئی پروٹیکشن ہوتی ہے جسے گوگلز یا آئی ویئر بھی کہتے ہیں یا آئی پروٹیکشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے ہیڈ کور بھی ہوتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں, اور ایک گاؤن ہوتا ہے وہ نارملی لائٹ اسٹف ہوتا ہے کلوتھنگ, تو وہ ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ تو اوور آل ہے سلسلہ جو ہے کہ ماسک ہے, آئی پروٹیکشن ہے, گلوز ہیں, گاؤن ہے. لیکن اس کنڈیشن میں جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں کیا کس طرح کا پی پی ای یا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہونا چاہیے. تو اس کے اندر تھوڑا سا اس کو اور مزید بڑھایا جاتا ہے. نارملی جو ہم یوز کرتے ہیں زیادہ ڈسپوزیبل ٹائپ آف جو ہے یہ پی پی ای ہوتا ہے. زیادہ تر ہم جو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں اور اس کو ہم ون ٹائم یوز کرتے ہیں. اور اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دس از اے پینڈیمک سچویشن اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ پی پی ای کی شارٹیجز ہے. اس کی کافی پرابلم ہے کیونکہ ہر جگہ ہر شخص کو ضرورت ہے, میڈیکل پروفیشنلز کو ایمرجنسیز میں ہر جگہ جہاں جہاں ایسا سلسلہ ہے کہ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں کہیں بھی لوگوں سے, تو آف کورس اس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ پی پی ای یوز کریں جو ری یوزیبل ہو اور آپ اس کو واٹر پروف کر سکیں اور ایک سے زیادہ بار استعمال کر سکیں. تو اس وقت کی جو کنڈیشن ہے اس کے اندر تو سب سے پہلی چیز میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ایز اے ڈینٹسٹ ہم کو یہ پہلے دیکھنا ہے کہ یہ پی پی ای کون سا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے ایز اے ڈینٹسٹ. تو ایز اے ڈینٹسٹ جو نارملی ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں جو ہم بتا دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے, وہ کمپلیٹ کلاتھنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کی کمپلیٹ ہیڈ اور یہ فیس اور یہ سب چیزیں کور کرتی ہے باڈی کو, اور آپ کا فٹ ویئر بھی ہوتا ہے وہ پیروں کو بھی کور کر لیتا ہے آپ کے, اور ہاتھوں کو بھی پراپرلی کور کر لیتا ہے. جو جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں آپ کی باڈی کے وہ کمپلیٹ آپ نے کور کرنے ہیں. پی پی ای کے بارے میں جو اس وقت میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں باتیں چل رہی ہیں کورونا پوائنٹ آف ویو سے, تو لیکن شاید میرا خیال ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں لوگوں نے نہیں بتایا ہے. ایز اے ڈینٹسٹ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا یہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو آپ سوال کیا آپ نے واٹ از جی ایس ایم. تو جی ایس ایم از بیسیکلی این ایبریویشن گرام پر اسکوائر میٹر.
तो दिस इज़ द वेट ऑफ द क्लॉथिंग बेसिकली, ये वज़न है उस क्लॉथिंग का, उस कपड़े का, और इसको बेसिकली बहुत सी जगहों पे जो है वो आउंसेस में भी मेजर करते हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरली द GSM ऑफ द क्लॉथिंग इज टेकन एज द मेन यूनिट, सो मेजरमेंट का। तो GSM ग्राम पर स्क्वायर मीटर वेट होता है उस क्लॉथिंग का जो हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं एज अ डेंटिस्ट या एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। तो मेनली जो GSM है वो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो 25 to 40 GSM है, और ये जो 25 to 40 GSM है वो मोस्टली डिस्पोजेबल टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है आपका। तो ये जो मास्क होगा या ग्लव्स होंगे या आपका गाउन होगा, तो जो 25 to 40 है वो रीयूजेबल नहीं है, इसको आप दोबारा इस्तेमाल ना करें। तो काइंडली ये दिमाग में रखें कि the GSM of the PPE from 25 to 40 is disposable and you cannot reuse it. तो एक तो बात ये दिमाग में रख लें। दूसरा अब इससे ऊपर का जो GSM है above 40, तो वो उसमें ये है कि 1 से 2 बार 4 बार 5 बार आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माय रिकमेंडेशन इंटरनेशनली जो रिसर्च भी बताती है तो बेस्ट कह लें वो 60 प्लस है। तो 60 GSM से ऊपर का जो क्लॉथिंग होगा या PPE होगा वो रीयूजेबल भी है और लंबा उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और वो आपकी प्रोटेक्शन में भी मोस्ट इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए काइंडली ये देखें आप कि अगर आप वन टाइम यूज़ में रखना चाहते हैं 25 to 40 इज़ ओके फाइन, एंड अगर आपको रीयूजेबल का रखना है, क्योंकि जैसे आजकल के हालात हैं उसके हिसाब से तो आपको ज़ाहिर बात है शॉर्टेज भी है और परेशानी है कि आप बार बार यूज़ करना चीज़ों को मुश्किल होगा, ज़ाहिर बात है मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जिस तरह के हालात हैं ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो हैं वो की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग वगैरह हो रही है, और तो हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर वक्त आपके पास ये आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो मौजूद। तो उसके लिए अच्छा है कि आप 60 GSM प्लस का जो है वो अपने पास PPE रखें और वो यूज़ करें, ताकि आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं, वॉशेबल होगा। तो ये मेरे हिसाब से बेहतर है कि आप अबव 60 GSM यूज़ करें।